ختنے کب شروع ہوئے؟ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سب سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم آیا، انہوں نے 80+ ان کی ایج تھی تو انہوں نے تیشے کے ساتھ اپنے ختنے کیے تھے۔ ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر یہ جو بات مشہور ہے نا کہ مسلمانی بیٹھنا، بھئی مسلمان ہونے کے لیے ختنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پوری زندگی بھی ختنے نہ کروائے تو وہ مسلمان ہی رہے گا۔ ختنہ کروانے سے بڑی سنت داڑھی رکھنا ہے، وہ تو کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو اس کو تو ہم کوئی کافر نہیں کہتے۔ تو یہ ایک سنت عمل ہے، اگر کوئی ختنہ نہیں بھی کرواتا تو خلاف سنت ہوگا۔ یہ مسلمانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ختم نبوت اور عقیدہ آخرت ہے، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بعد میں حکم آیا ہے ظاہر ہے، اور اب ہماری چونکہ دین ابراہیمی ہے تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، مونچھوں کو پست کرنا، غیر ضروری بال بغلوں کے اور زیر ناف بالوں کو کرنا، اور ناخن کا کاٹنا۔ یہ 5 چیزیں فطرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نیچر میں رکھی ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ ہماری صفائی کا حصہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں 10 چیزیں فطرت میں آئی ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ داڑھی کو کبھی داڑھی رکھنے والے کو آج تک کسی عورت نے کہا کہ یہ مسلمانی بیٹھ گیا ہے؟ الٹا عورتیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ تم نے داڑھی رکھ لی تو میں دودھ نہیں بخشاں گی، تو میرا حکم نہیں منیا۔ ان سے پوچھیں کہ ماں باپ تو اپنے چکروں میں تھے، اولاد ہو گئی، ماں باپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے اولاد کی دنیا میں آنے میں؟ کسی کو کوئی اختیار ہے؟ مجھے بتائیں۔ اس کے بعد ان کے اوپر یہ حق جتانا کہ وہ اللہ جس کی مہربانی ہے، جس نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے مقابلے پہ ماں کھڑی ہو کے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی جب تک تو اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ باغی نہیں ہوتا اور میرا حکم نہیں مانتا۔ یہی کہہ رہی ہے نا قرآن میں، تو واضح ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھاریں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرائے جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات اللہ نے نازل نہیں کی، تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا، ہاں دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کے آگے جھک جائے، کوئی قبروں کے آگے جھک جائے۔ شرک اللہ کے مقابلے پہ جتنی چیزیں وہ طاغوت ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ ہر خواہش نفس جو اللہ کے مقابل کھڑی ہو جائے وہ شرک میں آپ کو لے جائے گی۔ ہاں یہ وہ شرک جلی نہیں ہے جس کے بارے میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لیکن شرک خفی تو ہے، ریاکاری شرک خفی تو ہے، چھوٹا شرک تو ہے۔ تو اس لیے آج کی ڈیٹ میں تینوں جو آسمانی مذاہب ہیں، جیوز، کرسچنز اور مسلمز، یہ سب ختنوں کے قائل ہیں۔ امریکہ میں تو بچے پیدا ہوتے ہی وہ ختنہ کر دیتے ہیں۔ اب تو خیر سائنٹیفکلی بھی زیادہ صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ختنوں والا جو معاملہ ہے یہ زیادہ صفائی اور ستھرائی کا معاملہ ہے۔ باقی وہ ابو داؤد میں ایک جعلی روایت ہے، اس پہ امام ابو داؤد نے خود جرح کی ہے عورتوں کے ختنے کے بارے میں، وہ بعض اہل حدیث نے بھی وہ اٹھا لیا، حالانکہ ابو داؤد میں ساتھ جو لکھا ہے وہ نہیں پڑھ کے، اس پہ میری پہلی ویڈیو آ چکی تھی، ختنے صرف مردوں کے ہونے ہیں، عورتوں کے نہیں۔